السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ عزیز طالبات، آج ہم لوگوں نے اردو الف کا باب نمبر 5 محسن محلہ کی ریڈنگ کرنی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ محسن محلہ کے مصنف کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ اشفاق احمد کیا ہیں۔ اشفاق احمد کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو پڑھنے کی یا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں پیپر میں کسی قسم کا کوئی سوال نہیں آتا، لیکن آپ کو ان کے بارے میں بیسک معلومات پتہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے مشہور ڈرامہ نگار ہیں، شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، اور جو ہے انہوں نے میٹرک کہاں سے پاس کیا تھا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا اور ایم اے اردو کا امتحان پاس کیا۔ اشفاق احمد کا اسلوب بیان نہایت سادہ اور پر اثر اور دل میں اتر جانا والا ہے۔ وہ عام فہم زبان میں گہرے فلسفیانہ اور روحانی نکات بیان کرتے ہیں جو قاری یا سامع کے ذہن پر دیر پا اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آئیے اس سبق کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں کہ محسن محلہ میں آج ہم لوگوں نے کیا پڑھنا ہے اور ہمارے اندر کس قسم کی احساس ذمہ داری پیدا ہونی چاہیے۔ کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں کہ ماسٹر الیاس کب اس محلے میں آیا تھا اور کب اس نے یہ کوٹری یعنی کہ یہ چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لی تھی، لیکن اس بات کا ہر ایک کو علم تھا کہ ماسٹر الیاس مہاجر ہے اور اس کا تعلق یعنی کہ اس کا واسطہ یا ناتا امبالے کے کسی علاقے سے ہے، کیونکہ وہ بولی ہی ایسے بولتا ہے جو امبالے پٹیالہ میں بولی جاتی ہیں۔ ماسٹر الیاس کرائے کی کوٹری میں رہتا تھا اور اس کے پاس محلے کے لڑکے گنتی سیکھنے، پہاڑے کہنے اور تختی لکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اس کے پاس 2 لڑاکا بٹیر اور ایک اصیل مرغا تھا۔ اصیل مرغا ایک خاص قسم کی نسل کا مرغا ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں۔ بٹیر تو پنجروں میں بند رہتے تھے، لیکن اصیل مرغا اس کی کوٹری کے دروازے سے ذرا دور کھڑا رہتا تھا۔ ماسٹر الیاس نے مرغے کی ایک ٹانگ پر پیتل کا چھلا ڈال کر اس سے مضبوط ڈور باندھ رکھی تھی اور اس ڈور کا دوسرا سرا اپنی کوٹری کی دہلیز یعنی چوکھٹ میں میخ ٹھوک کر یعنی کہ کیل لگا کر اس سے باندھ رکھا تھا۔ محسن محلہ کے سبھی لوگ ماسٹر الیاس کی عزت کرتے تھے اور اس کو السلام علیکم کہہ کر اس کے دروازے کے آگے سے گزرتے تھے۔ ماسٹر جی کچھ اور کام بھی کرتے تھے، لیکن کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ شاید وہ سبزی منڈی میں منشی گیری کرتے تھے یا کسی دور کے محلے میں پھیری لگاتے تھے، یعنی کہ جگہ جگہ گھوم کر اپنی سبزی بیچنا یا کوئی بھی چیز بیچنا، یا کسی کارخانے میں رنگ و روغن کی دہاڑی کرتے تھے، یعنی کہ ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر اجرت حاصل کرتے تھے۔ کوئی اس کی بابت اچھی طرح سے نہیں جانتا تھا، یعنی کہ ان کے بارے میں کسی کو بھی اچھے طریقے سے پتہ نہیں تھا، لیکن اتنا سب کو معلوم تھا کہ ماسٹر الیاس کی زندگی جو گزر بسر ہے ذرا تنگی ترشی سے ہی ہوتی ہے۔ دراصل ماسٹر صاحب سیدھے آدمی تھے اور ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، یعنی کہ طریقہ نہیں آتا تھا۔ کچھ تو ان کی شکل ہی ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر لوگوں کے دل میں محبت یا ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اور کچھ ان کی گفتگو یعنی کہ بات کرنے کے اس انداز سے ہی اس بات کا اندازہ لگا لیتے تھے کہ کسی کو اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے، مبالغے سے کام نہیں لیتے تھے، شیخی نہیں بگاڑتے تھے اور کسی کو خوفزدہ نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ ان کی گفتگو میں گرامر کی اور علم بیاں کی بہت سی غلطیاں ہوتی تھیں اور سننے والا جھلا کر ان کی صحبت چھوڑ دیتا تھا، یعنی تنگ آ کر۔ وہ اتنے سیدھے اور اس قدر بے بیچ تھے کہ انسان ہی نہیں لگتے تھے، سارے محلے پر اور ساری سوسائٹی پر ایک بوجھ سا لگتے تھے، اور چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رسم و راہ پیدا کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کوئی بھی ان کا دوست نہیں تھا۔ سردیوں کی ایک شام مالک مکان نے ماسٹر الیاس کو بڑے سخت یعنی کہ بڑے ہی طیش یا غصے والے الفاظ میں ڈانٹا اور دھمکی دی کہ اگر اس نے 3 دن کے اندر اندر پچھلے 6 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ ادا نہ کیا تو وہ اس کا سامان نکال کر باہر پھینک دے گا۔ ماسٹر جی کی خوف کے مارے گھگی بند گئی، کیونکہ ان کے پاس 180 روپے کی ایک مشت موجود نہیں تھی، یعنی کہ ان کے پاس تو 180 روپے بھی موجود نہیں تھے، صرف 40 روپے تھے، جن کے ساتھ 10 کا ایک نوٹ اور پرو کر انہوں نے 50 بنا لیے تھے۔ پہلے تو مالک مکان 50، 30، 40 پیسے لے کر آگے کی تاریخ دے دیا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ تڑنگ ہو گیا، یعنی کہ اڑ ہی گیا اپنی بات پر، اور اس نے دھاگے میں پروئے ہوئے 50 روپے اصیل مرغے کے آگے پھینک کر کہا، جا اوئے، میں انہیں نہیں لیتا، مجھے پورے 180 کر کے دے۔ جب وہ یہ کہہ کر چلا گیا تو ماسٹر الیاس نے 50 روپے فرش پر سے اٹھا کر اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈال لیے،
پھر وہ اپنی کوٹری کے اندر جا کر چارپائی پر دکھی ہو کر بیٹھ گئے اور شدید غم کے باعث ان کی گھگھی بند گئی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ روئے بغیر کسی شخص کی گھگھی بندھی ہوئی، یعنی کہ ہچکیاں بند جانا۔ وعدے کے مطابق مالک مکان نے ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ماسٹر صاحب کی چارپائی ٹرانسفارمر والے 2 کھمبوں کے پیچھے لگا دی اور ان کا باقی سامان اس کے ارد گرد چن دیا، یعنی کہ رکھ دیا۔ انہوں نے کوٹری کو نیا چینی تالا لگایا اور اسکوٹر پر سوار ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر اس محلے سے کافی دور تھا اور وہ اپنی کوٹریوں کا کرایہ وصول کرنے ماہ آیا کرتا تھا، یعنی کہ ہر مہینے ہی آیا کرتا تھا۔ ماسٹر نے ایک رات جوں توں کر کے ٹرانسفارمر کے نیچے گزاری اور اگلے دن شیخ کریم نواز کی حویلی پہنچ کر اس سے 200 روپے ادھار کے طلبگار ہوئے، یعنی کہ مانگے۔ شیخ صاحب نے ماسٹر صاحب کو نیک دل، سادہ لو اور مرنج شخص سمجھ کر ٹرخا دیا، یعنی کہ ان کو ویسے ہی بھگا دیا کہ ایسے احمق بیوقوف لوگوں کو زیادہ رقم دینا اچھا نہیں ہوتا۔ پھر وہ اسماعیل بزاز کی دکان پر گئے اور رقم میں کمی کر کے 150 کا سوال ڈالا۔ اس نے بھی معذرت کر لی، یعنی کہ معافی مانگ لی۔ محلے کا کوئی نائی، حلوائی، کسائی، ڈاکٹر، وید، وکیل ماسٹر صاحب نہیں چھوڑا، لیکن ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان لوگوں کو شدید مہنگائی نے گھیر رکھا تھا اور ان کے پاس ادھار دینے کو کچھ بھی باقی نہ تھا۔ جس دن ماسٹر الیاس نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنی نبض دکھائی، یعنی کہ اپنے جسم کی رگ دکھانا، اس روز انہیں ٹرانسفارمر کے نیچے سوتے 8واں دن تھا۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ لگا کر دیکھا اور کہا، ماسٹر صاحب نمونیا ہے، میں آپ کو پڑیا تو دے دیتا ہوں، لیکن آپ کسی اور کو بھی دکھائیں۔ ماسٹر صاحب نے کہا، بہت اچھا، اور گرم دودھ پینے جبار حلوائی کی دکان پر چلے گئے۔ انہوں نے دودھ پی کر اپنی نبض جبار کو دکھائی اور پھر گڑ گڑا کر، یعنی کہ التجا کر کر اس سے 200 روپے قرض کی درخواست کی۔ جبار ہنس پڑا۔ اس کو پتا تھا کہ ایسے شخص کو کوئی 1 روپیہ بھی ادھار نہیں دے سکتا، یہ پورے 200 مانگ رہا ہے۔ جب ایسی انہونی، یعنی کہ ایک الگ بات ہوئی تو وہ ہر ایک کو ہنسی آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جبار ہنس پڑا تھا، ورنہ عام زندگی میں وہ بہت ہی کم ہنستا تھا۔ مسلسل 3 دن تک ماسٹر الیاس اپنی رضائی سر پر اگلو کی طرح اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھے رہے۔ اگلو کہتے ہیں کہ برفانی علاقوں میں ایک کمرہ بنایا جاتا ہے۔ جو کوئی وہاں سے گزرتا السلام علیکم کہہ کر یہ ضرور پوچھتا، کیوں جی ماسٹر جی دھوپ سینکی جا رہی ہے، یعنی دھوپ تاپ رہے ہیں؟ اور ماسٹر جی اندر سے بند آواز میں جواب دیتے، ہاں جی تھوڑی سردی لگ رہی تھی۔ چوتھے روز فجر کی اذان کے وقت جب ماسٹر صاحب فوت ہو گئے تو محسن محلہ کے ایک شخص کو ان کی موت کا بڑا صدمہ ہوا، یعنی دکھ ہوا۔ ناشتے کا وقت ختم ہونے تک ہر شخص خاموشی اور دکھ کے کنویں میں لپٹ کر دھوپ میں جا کھڑا ہوا۔ ماسٹر جی کے بنیروں کو کٹورا بھر کنگنی اور ان کے مرغے کو آٹے کی خورا بھر گولیاں ڈال دی گئیں۔ شیخ کریم نواز صاحب اپنی حویلی سے نکل کر ٹرانسفارمر کے نیچے آ بیٹھے۔ یہاں لوگوں نے بڑی دریاں بچھا دیں اور 2-3 تازہ اخبار لا کر رکھ دیے۔ لوگ جمع ہونے شروع ہوئے۔ شیخ کریم نواز نے 200 روپے نکال کر سعید اور بلال کو اسکوٹر پر بھیجا کہ جا کر قبر کا بندوبست کرائیں۔ 300 روپے بابو جلال کو دیے کہ رحمت کو ساتھ لے جا کر لٹھے، کافور، عرق گلاب اور پھولوں کا بندوبست کریں۔ جبار حلوائی نے دودھ پتی کا ایک پتیلا کاٹ کر صف پر پہنچا دیا۔ لوگوں نے ماسٹر صاحب کی رسم کل کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کیے اور دیکھتے دیکھتے محسن محلہ کے لوگوں نے 811 روپے جمع کر کے شیخ کریم نواز صاحب کے پاس محفوظ کر لیے۔ یہ تھی آپ لوگوں کی پڑھائی۔ آپ نے اس سبق سے سیکھا کہ کس طریقے سے ہم جو ہیں اپنی احساس ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ تو طالبات آپ نے اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہے دوبارہ سے اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، جن میں کوٹری، بولی، لڑاکا، تعلق، تختی، اصیل، سادہ لو، احمق، معذرت کر لینا، نبض دکھانا، قرض، ٹرخا دینا، سوال ڈالنا، مایوسی، گڑ گڑا کر، انہونی، یہ تمام مشکل الفاظ جن کے معنی میں آپ کو ریڈنگ میں ساتھ ساتھ بتاتی گئی ہوں، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔